تمام میڈیا حضرات سے گزارش ہے کہ ہم بلوچ یکجہتی کمیٹی کی طرف سے اپنے آگے کا لائحہ عمل بتانا چاہتے ہیں، تو آپ سب لوگ ہلو مرد محدود فیملی اندار بھی قاعدہ گیا ہلو 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 جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی طرف سے آج اس موومنٹ کا ہمارا 38واں دن ہے جو ہم یہاں بیٹھے ہیں اسلام آباد پریس کلب کے سامنے، اور ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، ہم نیگوسیشنز کے لیے تیار ہیں، لیکن نیگوسیشنز کے نام پر کچھ لوگ یہاں بھجوائے جاتے ہیں جن کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے احتجاج کو سبوتاش کرنا۔ ہماری کیمپ میں بلوچستان حکومت کی طرف سے سب سے پہلے جو ایک عورت آئی فرازیم شاہ، وہ 2 دن مسلسل اس بات کے لیے یہاں آئی ہے، بار بار کہہ رہی ہے کہ میں ایز اے بلوچ آئی ہوں، میں ایز اے بلوچ آئی ہوں، آپ لوگوں سے ملنے آئی ہوں۔ تو سب سے پہلے ہم نے اسے کہا کہ آپ کیا اختیار رکھتی ہیں، انہوں نے کہا نہیں لیکن میں بات پہنچا سکتی ہوں۔ تو ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ یہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے، اس پر ہم نیگوسیشنز کے لیے سب کے لیے تیار ہیں اور ہم یہاں رکیں گے نہیں۔ اگر کوئی بھی بلوچستان گورنمنٹ سے آ کر ہمیں کمیٹی کے نام پر یہاں اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، سب سے بھی میرا یہی اپیل ہے، یہی گزارش ہے کہ پلیز یہ کوششیں ترک کر دیں۔ ہم نیگوسیشنز کے لیے تیار ہیں، لیکن نیگوسیشنز کے لیے سب سے پہلے ایک سنجیدگی بھی دکھانی چاہیے۔ جو ہمارے ساتھ اسلام آباد میں ہوا وہ سب کے سامنے ظاہر ہے، جو تشدد ہمارے ساتھ کیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اب پاکستان کا انٹرنل ایشو ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ انٹرنل ایشو کے نام پر ہمارے سب سے پہلے مطالبے جو UN کی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ہے، اس کو مذاکراتی ٹیم یا کچھ لوگوں کی طرف سے یہ کہہ کر ریجیکٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ انٹرنل ایشو ہے۔ آپ جانتے ہیں، ہم جاتے ہیں بلوچستان میں آپ کی نسل کشی آج کی نہیں ہے، یہ دہائیوں سے یہ پروسیس چل رہا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جب پاکستان UN کا ایک اسٹیٹ نیشن ہے اور اس کے ساتھ سگنیٹری ہے، اس نے ہیومن رائٹس وائلیشن کی تمام UN کے چارٹر کو سائن کیا ہے، تو ہم چاہتے ہیں UN کی کمیٹی آئے اور ورکنگ گروپ کی کمیٹی مل کر بلوچستان میں ہونے والی جتنی انسانی حقوق کی پامالیاں ہیں ان کا نوٹس لیں۔ اور غیر سنجیدگی کی عالم یہ ہے کہ یہاں ہم لوگ اتنا جنون ایشو لے کر آئے ہیں اور ہر کسی کو یہ لگتا ہے وہ آ کر اپنی سیاست یہاں کر سکتا ہے، کیونکہ الیکشن قریب ہے تو ان کو سب کو یہی لگتا ہے کہ ہم آ کر ان لوگوں کو بہکا سکتے ہیں۔ جو کمیٹی وفاق کی طرف سے بنائی گئی تھی اس نے ابھی تک ہمیں کانٹیکٹ ہی نہیں کیا ہے۔ ہمارے کیمپ میں ہر دن کے ساتھ جو ہے نا تعداد بڑھ رہی ہے، فیملیز آ رہے ہیں، پورے بلوچستان سے لوگ ہمیں جو ہے نا کانٹیکٹ کر رہے ہیں، وہ یہاں آ رہے ہیں اور اس کو جوائن کر رہے ہیں۔ اور یہ موومنٹ صرف بلوچستان تک محدود نہیں ہے، اس میں پشتون بھی سولیڈیرٹی کر رہے ہیں، سندھی بھی کر رہے ہیں، گلگت کے بھی لوگ کر رہے ہیں، اور کشمیری بھی کر رہے ہیں۔ ہمارا بیانیہ کلیئر ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ سنجیدگی دکھائی جائے۔ اس دوران 1 درجن کے قریب ایسے لوگ ہیں جن کو جبری گمشدہ کیا گیا ہے، یہ آپ کی سنجیدگی ہے۔ اگر آپ سنجیدہ ہیں تو یہ لوگ جو پیچھے بیٹھے ہیں ان کے پیاروں کو رعا کریں۔ یہ کوئی ڈومین نہیں ہے کہ ہم کمیٹی بنائیں گے، 6 مہینے کا وقت دیں گے، اور کتنا وقت آپ لوگوں کو چاہیے، اور کتنے دنوں تک اور کتنے سالوں تک لوگوں کو آپ ایکسٹرا جوڈیشلی جو ہے نا ڈیٹین کریں گے، ان کو ٹارچر کریں گے؟ تو یہ سنجیدگی ہے۔ اور یہاں آ کر ہمارے درنگاہ میں لوگ اپنی میڈیا کو بلا کر یہ کہتے ہیں کہ ہم پریس کانفرنس کرنا چاہتے ہیں۔ میں سب کو یہ کہنا چاہتی ہوں، سب کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ آپ کا رویہ پوری دنیا کے سامنے آ چکا ہے۔ جس طرح آپ نے عورتوں کو مارا، بچوں کو مارا، جس طرح آپ نے بلوچ اسٹوڈنٹس کے خلاف سینکڑوں FIR کیے، آپ سنجیدگی دکھائیں۔ سب سے پہلے اس عمل کو روکیں۔ جو لوگ جبری طور پر گمشدگی کے عمل میں آج بھی ملوث ہیں ان کو روکیں۔ پرسوں جو ہے نا کولو اور غزدار سے انہوں نے 4 لوگوں کو ایک ساتھ اٹھایا، یہ ان کی سنجیدگی ہے۔ یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے، لیکن ان تعداد کو رہا کرنے کی بجائے وہ اس کو اور زیادہ بڑھا رہے ہیں۔ ہم نے ان کو 1 ہفتے کا الٹیمیٹم دیا ہے، چوتھا دن ہے، اور چوتھے دن کے دوران بھی کوئی ہم سے ملاقات کے لیے نہیں آیا۔ یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور ان میں سے ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے جو رہا ہو چکا ہو۔ ہم یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ تحریک یہاں نہیں رکے گی، یہ تحریک بڑھتی جائے گی، اور اگر ہمارے مطالبات پر سنجیدگی سے مذاکرات نہیں کیے گئے تو ہو سکتا ہے ہم سپریم کورٹ کی طرف بھی جائیں، ہو سکتا ہے ہم UN کی دفتر کی طرف بھی جائیں، اور ہو سکتا ہے ہم اپنا اگلا قدم جو ہے نا ریڈ زون کی طرف کریں۔ ہم تشدد سے نہیں ڈرتے ہیں، ہمارے مطالبات بالکل
जेनुअन, लीगल और इंसानी हुकूक के तमाम दायरोकार के साथ है। हमारे मुतालबात पर हम हर किसी के साथ डिबेट करने के लिए तैयार है, लेकिन कुरान के नाम पर आकर हमें डराया जाता है कि आप जो है ना अभी यहाँ से उठकर बलूचिस्तान जाए। बलूचिस्तान की हुकूमत जब हम लोग वहां पे थे तो आप लोगों ने हमारे साथ क्या रवैया अख्तियार किया। आपकी हुकूमत के वजीर इत्तलात समेत सब के सब आज भी हमारे खिलाफ जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। सरफराज बुगटी हो या जाना चकजई हो, सब के सब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आप आकर हमें ये यकीन दहानी कराते हैं कि 6 महीने के बाद हम कुछ करेंगे, कमेटी बनाते हैं, कमेटी में आप हमारा नाम डालो। ये किस लिए कर रहे हैं आप? आपको लगता है आप इस तरह की गैर इंसानी जो अमल कर रहा है उसको जस्टिफाई कर सकते हैं? ये आपकी संजीदगी। अगर आपको ये लगता है कि ये मूवमेंट यहाँ रुकेगी तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। हम यहाँ नहीं रुकेंगे। अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम पूरे बलूचिस्तान से, पूरे पाकिस्तान से भी लोगों को बुला सकते हैं। हम यही बैठे रहेंगे, लेकिन हम आपको बारहा कह रहे हैं कि इस मसले को अब दबाने की कोशिश ना करें। इस मसले को, ये इतना जेन्युइन मसला है, इसको आप दबा नहीं सकते हैं। और बार बार आकर हमारे लोगों को झूठी उम्मीदें देना और ये बयानियां लाना कि हम नेगोशिएशंस के लिए तैयार नहीं है। कौन आया है हमारे साथ नेगोशिएशन करने के लिए? इस सर्दी में क्यों बैठे हैं हम लोग? क्या आप लोगों को ये अंदाजा है यहाँ बैठना कितना मुश्किल हो रहा है? यहाँ इतनी ज्यादा फैमिलीज है, सबको चेस्ट इन्फेक्शन हो चुका है। ऐसे लोग हैं जिनको हर रात उनका बीपी शूट कर जाता है, हर रात कोई ना कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है। औरतें हैं, बच्चे हैं, सबके स्कूल मुतासर हो गए, किसी को कुछ भी पता नहीं है। लेकिन ये लोग जो पीछे बैठे हैं वापस जाने से इनकारी है, क्योंकि ये तकरीबन 14 सालों से 15 सालों से अपने प्यारों की जद्दोजहद कर रहे हैं कि उनको वापस लाया जाए। क्यों अदलिया, क्यों जुडिशरी, क्यों ये कौमी असम्बलियां, ये सूबाई असम्बलियां इस जेन्युइन मसले को खत्म करने के ऊपर तुले हुए हैं। सबको ये पैगाम देना चाहती हूँ कि हम बात करने के लिए आए हैं, लेकिन बात करने की एवज आपको संजीदगी दिखानी होगी। सबसे पहले इस अमल को रोकना होगा जो जिबरी गुमशुदगी का आपने अमल अभी तक जारी रखा हुआ है। और दूसरी बात यह है कि बालाज के कातिलों को आपको सजा देनी पड़ेगी। कौन सा लीगल प्रोसीडिंग है? 40 डेज से अबव हो चुके हैं। वो बंदा आपकी ही कैद में था, हिरासत में था, आप लोगों ने उसको मारा। इसके अलावा आपको क्या सबूत चाहिए? और दूसरी बात यही है, जितने लापता अफराद के लवाकिन बैठे हुए हैं उनकी लिस्ट हमारे पास तैयार है और वो लिस्ट हर दिन अपडेट होती जा रही है। हर दिन उसमें 10-15 लोग ऐड होते जा रहे हैं, लेकिन संजीदगी का ये आलम है। उसके बाद से कोई आया ही नहीं हमसे बात करने के लिए। जो हमारे साथ तशद्दुद हुआ वो इंटरनल इशू था। बालाज को अदालत में पेश करने के बाद भी उसको मारा गया और वही अदालतें आज भी काला कोट पहनकर बैठते हैं और उनको लगता है कि वो इंसाफ फराहम कर सकते हैं। उनको शर्म नहीं आई अभी तक। जिस दिन बालाज का कत्ल होना था उसी दिन अदलिया को बाइकाट करना था अदालतों का। वो मूवमेंट अदलिया को लेकर जानी चाहिए थी, ना कि बलोच इसको लेकर जाता, ना कि बालाज की फैमिली उस लाश के साथ धरना देती। वो मूवमेंट अदलिया को लेकर जाना चाहिए था कि हमारे सामने, उस जज के सामने उस बंदे को आप लोगों ने पेश किया, वो रिमांड में गया, उसको मारने वाला आपका अदारा था और अब तक आपने उसका फैसला नहीं किया। ये कब तक आप ऐसा चलता रहेगा? कब तक आप इसी बिहेवियर के साथ जो है ना इस तरह लोगों को रूल करते रहेंगे और जो आपके करतूते हैं उनको छुपाते रहेंगे? इससे साफ जाहिर है, हम 12 कह चुके हैं कि ये जो अमल चल रहा है, ये जो जेनोसाइड चल रहा है, इसमें पाकिस्तान के तमाम अदारे आज भी शामिल हैं। 40 दिन हो चुके हैं। क्यों आपका चीफ जस्टिस इसका नोटिस नहीं लेता? क्यों आपका चीफ जस्टिस सबसे पहले जिन स्टूडेंट्स को आप लोगों ने गिरफ्तार किया, जिनके FIRs लगे, उसको जो है ना क्वाश नहीं करता है? ये आपकी संजीदगी? क्यों आपका इंस्टीट्यूशन जाके इस्लामाबाद पुलिस को कटरे में नहीं लाता है? क्यों इसके खिलाफ इंक्वायरी नहीं होती है कि किसके कहने पर आपने औरतों और बच्चों को मारा? क्या माफी मांगने से इतना बड़ा मसला हल हो सकता है? ये आपकी संजीदगी है। और संजीदगी के नाम पर आप अपने टाउट्स को यहाँ बेचते हैं, टाउट्स को बेचते हैं कि हमें डरा सके, धमका सके कि उठ जाओ। ये इस मसले का हल आप इस तरफ लेकर जाना चाहते हैं। मैं फिर से उन्हें कह रही हूँ कि ये मूवमेंट यहाँ नहीं रुकेगी। हमें जरूरत पड़ी हम पूरे बलूचिस्तान को भी यहाँ बिठा सकते हैं और जितने दिन बैठना पड़े हम उतने दिन यहाँ बैठेंगे। इस मसले पर आप लोगों की बेहिस्सी को मैं देख रही हूँ, आप लोग की गैर संजीदगी को देख रही हूँ। मुझे शर्म आती है, मुझे अफसोस होता है कि ये आपके अदारे। और अब मैं आप सबसे यही पूछना चाहूंगी, किस मुंह से आप लोग वोट लेने जाओगे? किस मुंह से आप जब जाओगे और लोगों को बोलोगे हम आपके हकूक की तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हो? ये है आप जिस तरह इन लोगों के साथ आप लोगों का रवैया है ना, ये संजीदगी है कि दिन ब दिन ये लिस्ट बढ़ रही है। किसको आपने रिया किया है? रिया करे सबको। एक नेगोशिएशंस के नाम पर 3 लोग आकर खड़े होते हैं कि हम नेगोशिएशंस के लिए तैयार है, उसके बाद किसी ने हमें राब्ता नहीं किया।
کوئی ہمارے پاس نہیں آیا، ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہے، لیکن مذاکرات کے نام پر ہم کسی تسلی کر کے پیچھے نہیں ہٹیں گے. جو اختیار ادارے ہیں، جو اختیار ادارے، قومی اسمبلی ہے، سینٹ ہے، جو بھی ہے، وہ آئیں ہمارے ساتھ ڈیبیٹ کریں. یہ ابھی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ دو دہائیوں کا مسئلہ ہے. ڈاکٹر صاحب ابھی وہ گفتگو کر کے گئی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ آپ نے ان کو عزت نہیں دی، ریسپیکٹ نہیں دی اور آپ ان کو اچھوت سمجھ رہی ہیں. اس کو کیسے ریسپونڈ کریں گے؟ دیکھیں مجھے افسوس ہوتا ہے، وہ مسلسل 2 دن آئی، انہوں نے یہ کہا کہ میں ایز اے بلوچ آئی ہوں. مجھ پر بھروسہ کریں. حالانکہ وہ جس پارٹی سے تعلق رکھتی ہے ان کے بیانات میڈیا میں ہیں. سرفراز بگٹی ہوں یا جان چکزی ہو، یہ جتنے بھی لوگ ہیں، جو حکومت ہے، ٹھیک ہے، وہ بیانات ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی سنجیدگی کیا ہے. اس موومنٹ کے دوران ہی انہوں نے درجن بھر لوگ پھر سے گمشدہ کر دیے. یہ ان کی سنجیدگی ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ بیٹھے. قرآن لا کر دکھانا، اپنے قرآن کے نام پر عورتوں سے ان کے بچے چھین لیے. وہ عورتیں قرآن آپ کے پاؤں پر رکھتے ہیں کہ میرے بیٹے کو نہیں لے کر، جب آپ نے اس قرآن کو لات ماری ہے اور قرآن کے نام پر آپ نے نوروز خان کو جو ہے نا پیچھے ہٹایا. کیا یہ لوگ اختیار رکھتے ہیں کہ اس مسئلے کو حل کر سکے؟ ہم ہر کسی سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن بات کرنے کے ایوز جو ہے نا، ہماری جو تحریک ہے اس کو سبوتاج نہیں کیا جائے، ہماری جو تحریک ہے اس کے خلاف پروپیگنڈے نہیں کیے جائیں. میں بار بار ان سے پوچھتی رہی آپ کس کی طرف سے آئی ہیں، تو وہ یہ بول رہی ہے کہ میں ایز اے بلوچ آئی ہوں. میں نے ان سے یہ کہا آپ ایز اے بلوچ آئے ہیں تو میں آپ کو ایک تصویر دیتی ہوں، وہ تصویر لے کر آپ بیٹھ جائیں، کیونکہ بلوچستان ایسا ہی کر رہا ہے. اور بلوچ آج جو ہے نا سراپا احتجاج ہے. آپ اگر ایز اے بلوچ آئے تو آپ بیٹھے، اس موومنٹ کا حصہ بنے، اس موومنٹ کو ختم کرنے کی جو سازشیں آپ کی اس پر عمل نہ کریں. ڈاکٹر صاحب بلاچ کے حوالے سے ان کا کہنا یہ تھا کہ جو نام آپ لوگوں نے دیے وہ انڈر کسٹڈی ہے، قانون اور آئین کے انڈر ان کے خلاف کام ہو رہا ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے کہ واقعی جو انہوں نے یہ بات کی یہ درست؟ دیکھیں یہ اس کو ایک کیس سے اسپیسیفک لگا کر آپ جو ہے نا اس موومنٹ کو ختم نہیں کر سکتے ہیں. ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ بالاچ کے قاتلوں کو سزا دی جائے. یہ کون سا کورٹ پروسیڈنگ ہے جب ایک شٹ اینڈ ڈاؤن کیس ہے، اور بالاچ کو سزا دینا وہ ہمارا ایک مطالبہ ہے. ابھی تک دوسرے 6 مطالبے پر کسی نے ڈسکشن نہیں کیا، کسی نے ڈیبیٹ نہیں کیا ہے، اور بالاچ کے قاتلوں کو آج تک سزا نہیں دی گئی. ان کو سسپینڈ تو ضرور کیا گیا ہے لیکن ان کو سزا نہیں دی گئی ہے. وہ انسٹیٹیوشن جس کے ختم کرنے کا پوائنٹ ہمارے پاس ہے اس پر کسی نے بات نہیں کی. بالاچ کو قتل کرنے والے وہ 3 لوگ نہیں تھے جو ان کو سسپینڈ کر کے ان کو سزا دیں گے. بالاچ کو قتل کرنے والا CTD تھا، اس نے آرڈر جاری کیے. ہمارے پاس اب بھی لسٹ موجود ہے. CTD نے 38 کے قریب لوگوں کو ایکسٹرا جوڈیشلی کل کیا ہے. وہ افراد جو سپاہی ہیں ان کو ہم سسپینڈ کرائے یا ان کو سزا دیں، ٹھیک ہے. اس سے زیادہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیا آپ اس چیز کو روک سکتے ہیں؟ روکنے کی بات کوئی نہیں کر رہا، کوئی اختیار ہی نہیں رکھتا کہ وہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کو اسٹاپ کر سکے. مطلب اگر آپ آج اس موومنٹ کو یہاں کلش کریں گے، کیا یہ لوگ پھر سے نہیں آئیں گے؟ انہوں نے آپ کو بتایا کس اتھارٹی نے ان کو بھیجا؟ 2 دن سے وہ مسلسل آ رہی ہیں یہی ایز اے بلوچ. وہ بول رہی ہے میں ایز اے بلوچ آ رہی ہوں. جب میں نے ان سے کہا کہ آپ کا عہدہ کیا، تو پہلے تو انہوں نے کہا میں ایز اے بلوچ آ رہی ہوں، میرے اثر رسوخ ہے، میں آپ کو لنک کرا سکتی ہوں لوگوں کے ساتھ. پھر بھی اب نے یہی پیغام دیا. جو بھی اس پیغام کے ساتھ آتا ہے ہم بارہا کہہ چکے ہیں، جو طاقتور قوتیں ان کو یہی پیغام دے کہ سنجیدگی دکھائیں. سب سے پہلے جبری گمشدگی کا جو عمل ہے اس کو روکیں، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ جو خاندان ہمارے پاس پیچھے کھڑے ہیں ان کے لوگوں کو رہا کریں. اس میں کیا پروسیڈنگ کی ضرورت ہے؟ یہ آپ کے قید خانوں میں اگر کسی کو مار بھی دیا، ہم یہی بول رہے ہیں اسٹیٹس کلیئر کریں، آئیں اور بولیں، لیکن اس مسئلے کو توڑ نہ دیں. یہ نہ کہیں کہ بس آپ لوگ یہاں سے اٹھ جائیں، ہم 6 مہینے میں مسئلہ حل کریں گے. ہمارے پاس ہم ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہے. اس سے پہلے بھی کمیٹیاں بن چکی ہیں. سب سے پہلے اگر کوئی بھی حکومت، کوئی بھی وفاق کا ادارہ آ کر یہ کہتا ہے کہ کمیٹی بنائی جائے، تو ہم ان سے یہی سوال کرتے ہیں اپنے پچھلی کمیٹیوں کا جتنا یہ فیصلہ وہ لائے سامنے. جو آپ کی پچھلی کمیٹیاں بنی، جو سب سے پہلے اس بلوچ اسٹوڈنٹس کی جبری گمشدگی کے خلاف بنی 2022 میں، شہباز شریف کی جو ٹیم تھی اس نے ایک کمیٹی بنائی 2 مہینے کے لیے، 2 مہینے کا ٹائم دیا کہ ہم ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کو اسٹاپ کریں گے. اور اس کے بعد بھی بالاچ شہید ہوا، اور اس کے بعد بھی شکور شہید ہوا. تو دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ایشورٹی عمران خان نے بھی دی تھی، ہمیں ایشورٹی نواز شریف نے بھی، حکومت نے بھی دی تھی، لیکن اس ایشورٹی پر عمل درآمد نہیں ہو سکا. کمیٹیاں اس ملک میں صرف اس لیے بنائی جاتی ہے کہ کسی بھی مسئلے کو سبوتاش کیا جائے اور اس کو ختم کیا جائے. میں ان سے بار بار یہ کہہ رہی ہوں کیونکہ ان کا جو ٹون ہے، ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ سختی سے بات کر رہی ہے. ہم جب اب ہماری بات میں وزن ہے، ہم لاجک کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ یہ لوگ آج یہاں نہیں آئے ہیں، یہ اتنے عرصے سے آپ کی عدالتوں میں ان کے کیسز ہیں، پروڈکشن آرڈرز جاری کیے گئے لیکن ان پر عمل نہیں ہو سکا ہے. اگر کوئی بھی یہ الیکشن کے دوران جو ہے نا آ کر اس مسئلے پر سیاست کرنا چاہتا ہے تو میں سب کو گزارش کرتی ہوں،
میری اپیل ہے اسے کہ نہ کرے، یہ نہ کرے. وہ جینوسائیڈ جو بلوچستان میں ہو رہا ہے اس کو سبوتاش، اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش نہ کرے. اگر آپ جینوئنلی اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں تو جینوئنلی سنجیدگی دکھائیں، جبری گمشدگیوں کو ختم کریں. جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کیے جائیں اپنی انٹیریئر منسٹری کو یہ بولیں کہ آپ نے جو ہے نا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کروائی اور مانے کہ لوگوں کو آپ نے ان دا ڈیٹینشن مارا ہے. تیسرا ہمارا مین پوائنٹ یہی ہے کہ یو این کی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی آنی چاہیے. وہ پہلے بھی آئی ہے اور پاکستان کیونکہ یو این کا ایک اسٹیٹ نیشن ہے، اس میں ہم بھی بول رہے ہیں کہ آپ ہماری بات سنیں. ہمارے پاس ثبوت ہے، شواہد ہے. یہ جتنے خاندان آئی ہیں میں آپ کو ایک ایک سے ملا سکتی ہوں. 10 سالوں سے ان کے پیارے لاپتہ ہیں لیکن وہ کبھی سامنے نہیں آئے. ان کو اس حد تک ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے اداروں کی طرف سے، جو وزیر ہے ان کی طرف سے، اور لوکل جو ٹاؤٹ ڈیتھ اسکواڈ والے لوگ ہیں ان کی طرف سے انہیں ڈرایا دھمکایا جاتا ہے. آگے کا عمل یہ ہے کہ ہم اپنی تحریک کو ایسے ہی چلائیں گے. وہ اب اس اسٹیٹ پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کے بعد ہم اس کو کس رخ دیں گے یہ اسٹیٹ پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن ہم یہی رہیں گے. ہمارا آگے کا عمل اگر ہمیں سنا نہیں گیا ہم سپریم کورٹ کی جانب بھی اپنے دھرنے کو کنورٹ کر سکتے ہیں. ہم آگے جس جگہ پہ ہمیں جانا ہوا ہم اس جگہ جائیں گے، لیکن یہ تحریک یہاں ختم نہیں ہوگی. ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمایا کہ ابھی مختلف سیاسی جماعتیں، نواز شریف کا ذکر آپ نے کیا، عمران خان کا ذکر کہ ابھی یہ خاتون آئی تھی. اگر ان پر آپ کو بھروسہ نہیں ہے اور کہیں نہ کہیں آپ مطمئن نہیں ہے تو پھر کون سی ایسی شخصیت ہے کہ وہ آپ کو دلاسا دے سکتی ہے اور وہ آپ کو مطمئن کر سکتی ہے، تب آپ جا کے سیٹسفائی کی آس. دیکھیے دلاسے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سب سے بڑی لاجک یہ ہے کہ کوئی بندہ بولے دلاسے کی ضرورت ہے ہی نہیں. آپ کے اسٹیٹ کی ایجنسیز اس چیز میں انوالو ہے، آپ اس کو روکیں، پریکٹیکلی ایکٹ کریں. دلاسا مجھے پنجاب کی پوری عوام دے رہی ہے، پاکستان کی پوری عوام آ رہی ہے میرے ساتھ، ہمارے ساتھ ان ماؤں کے ساتھ سالیڈیرٹی کر رہی ہے. وہ آتے ہیں ہمارے دھرنے گاہ میں بیٹھتے ہیں، ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. یہ وہ دلاسا دے سکتے ہیں. دیکھیں وہ میں اسٹیٹ سے پوچھتی ہوں، جو بھی یقین دہانی نہیں، ایکٹ کرنا چاہیے. دلاسے نہیں دینا چاہیے، عمل کرنا چاہیے، سنجیدگی ہونی چاہیے. اگر اسٹیٹ کی کوئی بھی بلسان گورنمنٹ بھی اگر سنجیدہ ہے تو سب سے پہلے اس کو جبری گمشدگی کو روکنا ہے. کیا وہ روکنے میں کامیاب ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی ہے. 40 دنوں سے یہ خاندانوں کی لسٹ بڑھتی جا رہی ہے. کیا یہ ان کے پیارے رہا ہوئے؟ نہیں ہوئے. یہ سنجیدگی ہے. ہم نے کسی کو نامنیٹ نہیں کیا ہے. ایون تو کوئی بھی آ کر ہمیں یہ کہے گا اختیار دار ہونے کا مطلب یہ کہ وہ ایشو کو واقعی طور پر سالو کرنا چاہتا ہے، اس کو پیچھے نہیں. دلاسے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمیں ہمارے پیارے لوٹا دو. آپ کے بعد میں بالاج کے قاتلوں کو گرفتار کیا ہے نا، سسپینڈ کیا ہے نا، تو سزا دو انہیں. اس سے زیادہ اور شواہد آپ کو کیا چاہیے؟ بالاج ان کسٹڈی آپ لوگوں نے مارا ہے. CTD وہ ادارہ ہے جس نے بالاج کو مارا ہے، ختم کرو اس کو، غیر مسلح کرو. ڈیتھ اسکواڈز وہ ادارے ہیں، وہ ٹولیاں ہیں جو آپ کی ہی اسٹیٹ نے بنائی ہیں، جس پر UN نے بھی انکشافات کیے ہیں، جو ماس گریوز بلوچستان میں دریافت ہوئے. اس پر تو ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر تو کسی دلاسے کی ضرورت نہیں ہے. تو دلاسا کس سے لے رہے ہیں ہم لوگ؟ آپ اس اسٹیٹ کو چلا رہے ہو، یہ اسٹیٹ آپ کا، یہ جوڈیشری آپ کی ہے، کیسز آپ کے، کیا آپ اس کا نوٹس نہیں لے سکتے ہو؟ سب سے پہلی بات ہمارے مین مطالبات کو چھوڑے، سب سے پہلی بات جو اسلام آباد میں ہمارے ساتھ ہوا اس کی کس چیف جسٹس نے انکوائری لی؟ کیا اسلام آباد پولیس کو انکوائری کے لیے قطرے میں لایا گیا کہ آپ نے عمل کیا؟ کیوں کیا؟ پوری دنیا کے سامنے پوری دنیا نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا. پوری دنیا نے دیکھا کہ اسٹوڈنٹس کو 8 دن تک انلیگلی ڈیٹین کیا گیا. وہ FIR ابھی بھی چل رہی ہے. ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ مذاکرات کے لیے سیریس نہیں ہے. 3 دن پہلے اب چوکی میں جو ہے نا جن لوگوں نے پروٹیسٹ کیا تھا ان کے خلاف FIR ہوئے. پورے بلوچستان میں درجن بھر FIR کیے گئے جو لوگ اس موومنٹ کا حصہ تھے. یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی سنجیدگی ہے؟ مطلب آپ کیا چاہتے ہیں؟ یہاں سے آپ کی سنجیدگی کا اندازہ ہو رہا ہے. آپ ہمیں بلیم کرا سکتے ہیں، دنیا کے سامنے ایک بیانیہ لا سکتے ہیں، لیکن دنیا آپ کے وار کرائمز کو دیکھ رہی ہے. آپ جس عمل کے خلاف یہ موومنٹ یہاں پہنچی ہے، آپ اس عمل کو اسی طرح کنٹینیو کر رہے ہیں. اب سنجیدگی تو دکھائیں. ایک سنجیدگی یہ بھی تو ہونی چاہیے کہ جو آپ کے پاس اتنی بڑی فہرست ہے وہ لائیں، ان لوگوں کو رہا کریں، اپنے عدالتوں میں پیش کریں. تھینک یو.